هو الوارث الکریم یا وارث۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی یہ محفل بہت ہی معتبر ہے، کیونکہ آج کی محفل میں حضور حضرت علی مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات، آپ کے تعلیمات اور آپ کی کرامت بیان کی جائے گی۔ آپ کا مزار پر انوار ماہم ممبئی مہاراشٹرا میں ہے، لہٰذا آئیے آپ کے حالات اور آپ کی کرامات اور آپ کی ولادت، یہ سارے عنوان پہ جو ہے وہ بات کی جائیں گی، لہٰذا بہت ہی غور و فکر سے سنیں۔ آئیے سب سے پہلے قصبہ ماہم کے تاریخی حالات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ سلطان فیروز شاہ تغلق نے 752 ہجری سے 790 تک سلطنت کی، اسی زمانے میں خاندان واگلا کے راجا بھیم نامی نے ماہم کو دارالسلطنت بنایا تھا، جس کا پہلا نام مہکرتی تھا۔ باوجود کہ ماہم کو راجا بھیم کا دارالسلطنت بتایا گیا ہے، لیکن ماہم کی جو ہے مزید حالات سے تاریخ بالکل خالی ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں ملک نیکو کی فوجوں نے اسے فتح کر لیا۔ چونکہ مقام لب ساحل شاداب تھا، مسلمانوں نے دور دور سے آ کر بسنا شروع کیا۔ ممکن ہے کہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بھی کوکن سے اسی زمانے میں یہاں تشریف لائے ہوں اور بود و باس اختیار کر لی ہو۔ کچھ عرصہ یہاں گجراتیوں کا اقتدار رہا، پھر اس پر دکنیوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخر حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ماہم شریف پر احمد شاہ بہمنی اور احمد شاہ گجراتی میں جنگ عظیم ہوئی اور ہزاروں مسلمان کام آئے۔ بالآخر ماہم سے تھانہ تک احمد شاہ گجراتی کے قبضے میں آ گیا۔ آپ کے وصال مبارک سے اندازاً 150 سال بعد ماہم وغیرہ پر پرتاکیز قابض ہو گئے، اور ان کے زمانے کا ایک چھوٹا سا قلعہ اب تک ساحل کے کنارے موجود ہے، اور کچھ نشانات ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ جب شہزادی لوتھرا انگلستان کے شہزادہ چارلس ثانی سے بیاہی گئی تو جزیرہ ممبئی اور ماہم شہزادی کے جہیز میں دیے گئے۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد برطانیہ کے قبضے اقتدار میں آ گئے۔ اس وقت سے یہ دونوں مقام اوج ترقی پر ہے۔ ممبئی میں چاروں طرف سے لوگ مادی اور ماہم شریف میں روحانی دولت حاصل کرنے آتے ہیں۔ ماہم ممبئی سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ موٹر اور بسیں رات دن ممبئی سے ماہم آتی جاتی رہتی ہیں۔ آئیے حضور کی ولادت باشعادت۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت خاص ماہم میں، جو سمندر کے کنارے واقع ہے، 10 محرم الحرام 776 ہجری کو شب میں واقع ہوئی، اور آپ کا اسم مبارک نامی شیخ علی رکھا گیا۔ بعد میں علم فقہ میں مہارت پیدا کی، اس لیے فقیہ لقب پڑ گیا، اور والدہ ماجدہ کی خدمتوں کے صلے میں مخدوم خطاب ملا، لہذا پورا نام شیخ علی مخدوم فقیہ مشہور ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام مولانا شیخ احمد ابن ابراہیم بن اسماعیل تھا، جو اپنے زمانے کے مشاہیر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت ناخدا حسین تھا۔ آپ کے نانا یعنی ناخدا حسین بڑے بھاری قسم کے جو تاجر تھے۔ آپ کا خاندانی لقب پرو ہے، جس سے آپ کو کوکنی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کوکنی حضرات آپ کی ذات گرامی پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ سرکار مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عربی الاصل تھے، عرب ہی میں آباد تھے، مگر جب حجاز بن یوسف کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، خاص کر سادات پر جب وہ ظلم کرنے لگا، حتیٰ کہ ہزاروں علماء و مشائخ اس نے جو ہے وہ شہید کروا دیا، ہزاروں علماء مشائخ کو اس نے شہید کروا دیا، تو آپ کے آباء و اجداد ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ میں اہل و عیال کشتیوں کے ذریعے سمندری سفر طے کر کے ہندوستان پہنچے اور علاقہ کوکن میں سکونت اختیار کر لی۔ بعد میں خاص قصبہ ماہم میں آباد ہو گئے۔ مثال مشہور ہے کہ ہونہار درخت کے چکنے پتے۔ حضور مخدوم بچپن ہی میں بڑے ذہین اور
علیم الطبع تھے۔ والد بزرگوار کے سائے عاطفت میں چلتے اور پلتے رہے۔ جب ذرا ہوشیار ہوئے تو والد ماجد نے خود پڑھانا شروع کر دیا، چونکہ خدائے قادر و ناتواں نے روز ازل سے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو خاص بندوں کے زمرے میں شمار کیا تھا، اس لیے عقل اور فراست خاص طور پر عطا فرمائی تھی۔ ذہانت اور قدرتی ذہانت بھی اس پر ولی کامل اور نامور عالم والد ماجد کی تعلیم سونے پر سہاگا ثابت ہوئی، اور آپ بہت جلد یعنی صرف 9 برس کی عمر میں علوم شریعہ یعنی قرآن و حدیث، فقہ و اصول اور فقہ، منطق اور فلسفہ کے فاضل اجل اور جید عالم ہو گئے۔ ابھی آپ کو علوم ظاہری یعنی علوم شریعت مطہرہ سے فارغ ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ مشیت ازدی سے 25 جمادی الاخر یعنی کہ 785 ہجری کو آپ کے سر سے پدر بزرگوار کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ کو بہت ملال ہوا، مگر چونکہ والدہ محترمہ موجود تھیں لہذا جلد ہی غم وہ کم ہو گیا، اور آپ والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ آپ کا مزار پر انوار بومبل بازار کلیان ضلع تھانہ میں ہے۔ والد محترم کے اچانک وصال کی بنا پر آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ بہت پریشان سے رہنے لگے۔ علم حاصل کرنے کا شوق اس پریشانی میں اور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کہیں دوسری جگہ خاص کر عرب میں علم حاصل کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ آپ کی والدہ محترمہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ولی کاملہ اور بارگاہ احادیث میں مستحجب الدعوات اور صاحب کشف و کرامات تھیں۔ انہوں نے بڑے متانت سے جواب دیا کہ دیکھو بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، تمہاری جدائی کسی طرح وہ برداشت نہیں کر سکتی، شاید کہیں میں مر جاؤں۔ خدا دانا اور مسبل اسباب ہے، یہی تمہارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے گا اور تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی۔ والدہ کا یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے، اور اسی روز رات کو آپ کے والدہ نے جناب باری میں اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے دانا و بینا و قادر مطلق خدا، میرے بیٹے کو علم کا شوق ہے، اس کی تسلگی بجھانے اور حصول علم کے لیے کوئی رہبر اور معلم عطا کر۔ ولی کاملہ دعا کریں اور قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قبول ہوا، اور حضور مخدوم قبلہ کی یہ عادت تھی کہ روزانہ صبح کو دریا کے کنارے ہوا خاری کو جایا کرتے تھے۔ آج بھی حسب دستور گئے تو ایک اونچے سے پتھر پر جو دریا کے کنارے تھا ایک حسین و پرنور بزرگ کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن خاندانی شرافت تعلیم کے بنا پر سلام کیا، اور ان بزرگ نے سلام کا جواب بڑی نرمی سے دیا اور پیار سے قریب بلایا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ قریب گئے اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ شیخ علی فقیہ، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہیں علم و طریقت حاصل کرنے کا شوق ہے۔ علم طریقت حاصل کرنے کا شوق ہے جس کے لیے تم عرب جانا چاہتے تھے۔ حضرت نے معتجب ہو کر فرمایا کہ ہاں، آپ بجا فرماتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہیں چلے آیا کرو، ہم تم کو پڑھائیں گے۔ اب تمہیں والدہ ماجدہ کو چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خضر ہوں، خدا نے حکم دیا ہے کہ تم کو تعلیم دوں، لیکن دیکھنا یہ راز کی بات ہے، کسی سے کہنا نہیں، سمجھے؟ چنانچہ آپ روزانہ فجر کی جو نماز کے بعد دریا کے کنارے پہنچتے اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کو علم معرفت و حقیقت کے رموز سے آگاہ کرتے، یعنی تعلیم دیتے۔ چند روز بعد ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ بیٹے، تم روزانہ صبح کہاں چلے جاتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم روز دریا کے کنارے جاتے ہو اور وہیں کوئی تم کو تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ بڑی کسمکس میں مبتلا ہو گئے،
سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا ہے اور والدہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر والدہ کو جواب نہ دوں تو بے ادبی ہوتی ہے اور جھوٹ بولوں تو گناہ ہوتا ہے۔ بالآخر والدہ کے حکم کو مقدم کیا اور سارا کا سارا ماجرا کل کا کل بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر والدہ خاموش ہو گئیں اور پھر آپ سوچنے لگے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ خیر دوسرے روز صبح جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام کو نہ پایا۔ بہت رنجیدہ ہوئے، سمجھ گئے کہ حکم عدولی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ افسوس کرتے ہوئے گھر پہنچے۔ والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کی کہ کل آپ کو راز سے آگاہ کر دیا، لہٰذا آج خضر علیہ السلام نہیں آئے، اب کیا ہوگا؟ والدہ نے تسلی دی اور سمجھا بجھا کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، خدا مالک ہے، وہ پھر کوئی سامان غیب سے کرے گا۔ اسی رات کو آپ کی والدہ نے پھر دعا کی کہ اے خدا میرے بچے کے غم کو دور کر اور خضر علیہ السلام کو بھیج دے۔ صبح کو حضور پھر حسب عادت دریا پر گئے۔ دور ہی سے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، دوڑ کر قریب گئے، سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ نے کچھ کہا بھی نہ تھا کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ علی تمہاری والدہ ماجدہ ولیاں ہیں، ان کی دعا جو ہے خدا نے قبول کی اور مجھے دوبارہ آنے کا حکم ملا۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لقمہ جو ہے روٹی نکالی اور فرمایا کہ اسے کھا لو۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ کر کے کھا لیا۔ اس لقمے کا کھانا تھا کہ سارے پردے چاک ہو گئے، آپ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اس کے بعد سے آپ پر خاص طور سے فیضان الہی کی بارشیں شروع ہو گئیں اور یہ سب والدہ محترمہ کی دعا کا اثر تھا۔ وہ پتھر جس پر بیٹھ کر آپ خضر علیہ السلام سے علم لدونی حاصل کرتے تھے اب تک اسی جگہ موجود ہے۔ بچپن ہی سے آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے اور کبھی کسی حال میں بھی اس میں فرق نہ آنے دیا، یہاں تک کہ ایک روز رات کے غالباً 10-11 بجے آپ کی والدہ ماجدہ آرام فرما رہی تھی۔ لیٹے لیٹے آواز دی شیخ علی پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا والدہ محترمہ سو گئی ہیں۔ آپ رات بھر پانی لیے سرہانے کھڑے رہے اور ادب کی وجہ سے جگا نہ سکے۔ آخر کار صبح صادق ہو گئی اور آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہے۔ پوچھا بیٹا تم کب سے پانی لیے کھڑے ہو؟ آپ نے جواب دیا جب آپ نے پانی طلب کیا تو میں لے کر آیا، مگر آپ سو گئی اور میں کھڑا رہ گیا، کیا آپ جاگے تو پانی پلاؤں؟ والدہ محترمہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی وقت نماز کے بعد دعا کی الہی میرے بیٹے کو اپنا دوست بنا لے۔ دعا مقبول ہو گئی اور آپ مقرب بارگاہ خداوندی ہو گئے اور مخدوم خطاب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں خاص کر نوجوانوں، دیکھا آپ نے والدہ کی خدمت سے کیا فیض ملا؟ ایک وہ تھے جنہوں نے ماں کی خدمت کر کے اتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لیا اور ہم اور آپ ان کی چوکھٹ سے فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ اپنی ماؤں کو بجائے خدمت کے برا بھلا کہتے ہیں، ہزاروں حکم عدولی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ غور کرو اور سوچو۔ سوچنے کے بعد حضرت والا کی پیروی کرتے ہوئے جو عین فرمان رسول کے مطابق ہے اپنے والدین کی خدمت کر کے خدا کے یہاں سرخروئی کا سامان مہیا کرو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو بچیوں کو حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کی توفیق عطا کرے اور آپ کے اخلاق و اوصاف کا متبع بنا دے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، حضور ابھی 10 برس کے تھے مگر علوم ظاہری و معنوی سے ہو کر ولایت میں بھی کافی بلند مرتبہ کے حامل ہو گئے۔ آپ کے گھر میں ایک بکری پلی تھی جس سے آپ کو بہت محبت تھی۔ ایک روز آپ کسی ضرورت سے کہیں باہر تشریف لے گئے اور یہاں بکری اچانک بیمار ہو کر مر گئی۔ والدہ نے دریا کے کنارے پھینکوا دیا۔ جب آپ واپس آئے بکری کے مرنے کا واقعہ سنا تو
بہت رنجیدہ ہوئے اور دریا کی طرف چلے، ساتھ میں آپ کی کنیز بھی چلی۔ کنارے پہنچ کر بکری کو دیکھا پڑی تھی۔ کنیز سے فرمایا تو واپس جا، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ کنیز گھبرائی تو اور کیونکہ حکم ہو چکا تھا، حکم ملنے کے بعد کیسے رک سکتی تھی، واپس لوٹی، مگر کچھ فاصلے پر آ کر چھپ گئی۔ لونڈی کے لوٹ جانے کے بعد آپ نے خدا جانے کیا معلوم پڑھا، کیا دعا کی اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ لونڈی دیکھ رہی تھی چھپ کر کہ بکری کے پیر حرکت کرنے لگے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بکری کا کان پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ گھر چل۔ بکری زندہ ہو گئی اور آپ اس کا کان پکڑے ہوئے گھر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ پہلی کرامت تھی جو 10 برس کی عمر میں ظاہر ہوئی، جس کا چرچا دور و نزدیک جو ہے وہ پھیل گیا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے امانت دار بھی تھے، اور آپ کی شہرت قریب و دور تک تھی۔ ایک روز خاص قصبہ ماہم ہی کا ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، ہم اکیلے ہیں اور سفر کا ارادہ ہے، میرے پاس جواہر اور پارے ہیں، میں اس کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، خواہش ہے کہ حضور امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، جب میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ اس وقت حضرت ایک کنویں کے پاس کھڑے تھے، فرمایا لاؤ میں رکھ دوں گا۔ اس شخص نے جواہر آپ کے دست مبارک پر رکھ دیا، اور آپ نے کیا کیا کہ وہ کنویں میں ڈال دیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور گھبرا کر کہنے لگا حضور، ہم نے آپ کو اپنے پاس رکھنے کو دیا تھا، مگر آپ نے تو کنویں میں ڈال دیا، اب وہ جلدی کیسے مل سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تم چاہو گے مل جائے گا، مگر وہ عجلت پسند تھا، عجلت پسند وہ شخص تھا، اس کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ سرکار میرا جواہر ابھی مجھے دے دیجیے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ کنویں میں ڈالا اور مٹھی بھر کر جواہر نکال کر اس کے سامنے ڈال دی اور فرمایا کہ اپنا جواہر پہچان کر لے لے۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی غلطی پر پچھتانے لگا۔ آخر آپ نے ان موتیوں میں سے ان کا موتی اٹھا کر اسے دے دیا اور باقی پھر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت مخدوم پاک کے زمانے میں ہی جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، چنانچہ اسی زمانے میں ایک ہندو سوداگر کا جہاز مال لے کر باہر گیا اور عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہ آیا۔ اس نے ہر طرح پتہ لگانا چاہا مگر کچھ حال معلوم نہ ہو سکا۔ اسی طرح اس کو 7 برس گزر گئے اور وہ اسے قریب بھول گیا تھا، مگر جب کبھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی اسے اپنا نقصان یاد آتا اور افسوس کرتا۔ بڑے بڑے عاملوں، نجومیوں اور کاہنوں سے اس نے حال دریافت کیا، مگر سب نے یہی بتایا کہ وہ سامان کے ساتھ ڈوب گیا ہے۔ ایک روز کسی جگہ یہی تذکرہ ہو رہا تھا، وہ ہندو سوداگر بھی بیٹھا تھا اور اس جگہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید بھی تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی تم ہمارے شیخ کے پاس بھی گئے؟ اگر نہیں تو آج چلو، یقیناً وہ صحیح پتہ بتا دیں گے۔ لہٰذا وہ راضی ہوا اور حضور کی خدمت میں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ آنکھیں کھولو اور جاؤ، آج شام کو تمہارا جہاز سامان کے ساتھ ساحل پر آ جائے گا۔ وہ وہاں سے گھر آیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 7 برس کا کھویا ہوا آج ہی کہاں سے آ جائے گا؟ کسی طرح یقین نہ آتا تھا۔ آخر اسی کشمکش میں دن ختم ہوا۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی ساحل پر پہنچا اور دیکھنے لگا جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی حالت متغیر ہوتی تھی۔ وہ بار بار سمندر کی طرف دیکھتا اور غور کرتا۔ سورج چھپنے سے پہلے ہی اسے دور ایک جہاز دکھائی دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ آخر آدھے گھنٹے میں جہاز جو ہے وہ قریب آ گیا۔ وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا، یہ اسی کا جہاز تھا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامت پر یقین ہو گیا اور صبح ہی صبح میں اہل و عیال کے حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت مخدوم پاک شہنشاہ اولیاء کوکن کا تذکرہ دور و نزدیک پھیل چکا تھا، تو روزانہ اطراف و جوانب سے عام مسلمان اور اہل بصیرت و صاحب طریقت آپ کی خدمت میں فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے اور بڑی بڑی محفلیں ہوتی۔ حسب دستور ایک روز دور دور کے بزرگان طریقت آئے ہوئے تھے اور مجلس منعقد تھی۔ دوران گفتگو میں ایک بزرگ جو صاحب کمالات تھے فرمانے لگے کہ حضور، سرزمین مدینہ منورہ میں ایک بیر کا درخت ہے جس میں کہ بیر بہت عمدہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بیر کا موسم ہے، جاؤ کچھ لے آؤ۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، حاضر کروں گا۔ خیر یہ بزرگ بھی بڑے کامل تھے، دعا جو ہے کہ دعائے طبی اور انفراسک بھی معلوم تھی۔ فوراً مدینہ پہنچے، درخت کے نیچے گئے تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص درخت پر چڑھا ہے۔ سوچا اب میں کیوں چڑھوں؟ فرمایا بھائی ذرا ایک ٹہنی ہلا دو، میں بھی چن لوں۔ اوپر والے نے کچھ بیر توڑ کر گرا دی اور ایک ٹہنی بھی ہلا دی۔ انہوں نے سمیٹ لیا اور واپس آئے، حضور مخدوم پاک کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے بیر کھائے اور تعریف کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بیر تو بہت عمدہ ہے لیکن تم نے بغیر محنت کے حاصل کیا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں توڑا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت تعجب میں ہو گئے۔ خیال آیا کہ غالباً آپ دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں معاملہ ہی کچھ الٹا تھا، برعکس تھا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ پہلے پہنچے تھے اور درخت پر چڑھ گئے تھے۔ یہ بھی سمجھ گئے، کہنے لگے کہ حضور گستاخی ہوئی، معاف کیجیے، کہاں آپ اور کہاں ہم۔ خیر آپ قطب الاقطاب اور سلطان الاولیاء ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جیب سے کچھ بیر نکالے اور لوگوں کو بانٹ دیے، سب نے کھائے۔ حقیقت میں وہ بیر بڑے لذیذ تھے۔ آخر میں آپ نے ایک بیر اپنے دست مبارک سے مکان کے پاس زمین میں بو دیا، چند دن میں اگایا اور بہت بڑا درخت ہو گیا۔ یہ درخت روضہ پاک کے شمال کی طرف تھا مگر اب نہیں ہے۔ خیر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے متمول اور مالدار تھے، لہٰذا آپ کے دسترخوان پر بہت سے قسم کے کھانے چنے جاتے تھے۔ مہمان کھانا بھرا رہتا تھا، مہمانوں کی بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی۔ آپ کے دسترخوان کے تمام قسم کے کھانوں میں مچھلی کو خاص درجہ حاصل تھا۔ ویسے بھی آپ نفیس اور عمدہ غذا کھاتے تھے اور مچھلی بہت زیادہ پسند تھی۔ چاروں طرف آپ کی بزرگی اور کرامت کا چرچہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر چند اہل اللہ جمع تھے، وہاں آپ کا تذکرہ ہونے لگا کہ آپ بڑے مالدار اور غنی ہیں، نیز نفیس اور بہترین غذا استعمال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صاحب کسب و کرامات بھی ہیں اور ولایت میں بلند مرتبے پر ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل بھی ہو اور معمولی غذا کے بجائے عمدہ کھانے کھائے؟ ولیوں اور درویشوں کو تو معمولی غذا ہی پسند ہوتی ہے۔ اس پر بہت لمبی چوڑی بحث شروع ہو گئی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس بحث و مباحثہ سے میری تسکین نہیں ہو سکتی ہے، میں خود وہاں جا کر اپنی تسلی اور تصفی کروں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے۔ ادھر حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو خبر ہو گئی۔ وہ بزرگ جب ماہم پہنچے تو حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے بڑی خاطر و مدارات سے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ کھاتے وقت دسترخوان چنا گیا۔ اس روز مچھلی جو تھی خاص طور پر بڑے اہتمام سے رکھی گئی، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضور مخدوم پاک جو ہے حق میزبانی ادا کرتے ہوئے بڑی عزت و تکریم سے مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے اور خود بھی شریک تھے۔ ایک چیز ان بزرگ کو اسرار کے ساتھ کھلاتے، یہ اخلاق اور مہربانی دیکھ کر وہ حیران تھے۔ آپ نے پہلے کھانا ختم کیا اور مچھلی کے کانٹوں کو اپنے ہاتھ دھونے والے جو سفلچی میں ڈال دیا، پھر آپ اپنا ہاتھ دھو ڈالا۔ آپ نے اپنا ہاتھ دھو ڈالا۔ مہمان بزرگ جب فارغ ہوئے تو ہاتھ دھونے کو جو سفلچی جو پیش کی تو انہوں نے دیکھا کہ کانٹوں کی جگہ مچھلیاں تیر رہی ہیں اور کانٹا ایک بھی نہیں ہے۔ اپنی جگہ حیران اور شرمندہ ہوئے وہ، کیونکہ جس جگہ آزمائش کے لیے وہ سراپا سوال بن کر آئے تھے اس کا جواب اس طرح مل گیا۔ سبحان اللہ۔ مہمان نے بڑی عاجزی سے اپنی گستاخی کی معافی طلب کی
حضور نے شفقت و بزرگانہ کا ثبوت دیتے ہوئے معاف فرمایا۔ بعد میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے فقر نہیں مقصود تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بڑا فضل والا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عام کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے آپ کی ولایت و کرامت میں جو ہے وہ چار چاند لگ گیا۔ حضور مخدوم پاک کی کرامتوں میں یہ کرامت سب سے زیادہ مشہور اور زبان زد عام ہے کہ ماہم میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہیں ماہم میں ایک دوسرا شخص جو ہے اچھا کھاتا پیتا رہتا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکے کی شادی کے لیے اس لڑکی سے بات چیت ہوئی اور منگنی بھی ہو گئی۔ چونکہ ماہم سمندر کے کنارے تھا، دوسرے ممالک سے جہازوں کی آمد و رفت جاری تھی، لوگ آتے تھے اور ماہم میں قیام کرتے تھے۔ اسی درمیان میں اتفاق سے عرب تاجر کسی ضرورت کے بنا پر ادھر سے گزرا جدھر اس لڑکی کا مکان تھا۔ اتفاق کی بات کہ لڑکی کہیں دروازے پر کھڑی تھی۔ عرب جو اس کو دیکھا تو عاشق ہو گیا، ان کی نظر جب پڑی تب اپنے مکان پر وہ واپس آ کر اس کا تذکرہ کیا اور یہ خواہش کی کہ اگر وہ لڑکی جو ہے اس لڑکی تو میں اسے شادی کروں گا اگر وہ راضی ہو گئی تو۔ خیر لڑکی کو جاننے والے بھی اس محفل میں تھے، انہوں نے کہا کہ اگرچہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے مگر فلاں لڑکے سے منگنی ہو چکی ہے، تم سے شادی ناممکن ہے، تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ خیر عربی تاجر کہنے لگا کہ منگنی ہوئی ہے تو کیا ہوا، ابھی ٹوٹ سکتی ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا۔ بعض لالچی قسم کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ عربی تاجر کے طرفدار ہو گئے اور منگنی توڑوانے پر تیار ہوئے۔ اسی روز لڑکی کے والد کے پاس پہنچے اور شادی کی بات چیت شروع کی۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم تو منگنی کر چکے ہیں، اب تمہاری گفتگو جو ہے وہ بیکار ہے۔ اس پر وہ لوگ بولے میاں تم بڑے بھولے بھالے ہو، ذرا غور تو کرو، کہاں وہ غریب لڑکا اور کہاں یہ امیر تاجر۔ بھائی صاحب لڑکی کی زندگی بھر آرام کرے گی اور لڑکی زندگی بھر آرام میں گزرے گی اس کی زندگی۔ تم لڑکی کے باپ ہو، ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ کھاتا پیتا گھر دیکھ کر شادی کرے۔ گرج الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر منگنی توڑنے کے لیے دوسرے دن جماعت بلائی گئی۔ جب یہ خبر عربی کو ملی تو بہت خوش ہوا، برخلاف اس کے کہ جب لڑکے کو معلوم ہوا تو وہ بیچارہ بہت رنجیدہ اور ملال ہوا، مگر کیا کرے، اس کا کون تھا جو اسے تسلی دے، اس کی طرفداری کرتا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح کی نماز کے لیے لڑکا جب مسجد میں آیا تو تاج الاولیاء حضور حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ ماہمی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ آپ پر سب معاملہ روشن ہو گیا۔ لڑکے کو الگ بلا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ پر شاکر رہو، گھبراؤ نہیں، سچے کو ہمیشہ راحت ہے۔ میں خود جماعت میں جاؤں گا اور تمہارے لیے کوئی راستہ کوئی شبیل پیدا کروں گا۔ لڑکا اس نظر عنایت پر بہت خوش ہوا اور نماز کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وقت مقررہ پر محفل منعقد ہوئی، حضور والا بھی تشریف لے گئے۔ حاضرین محفل نے انتہائی گرم جوشی سے حضور مخدوم پاک کا خیر مقدم کیا اور خوش ہوئے۔ پھر حضور ہی کو محفل کا صدر بنایا گیا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ عربی تاجر کا مشعلہ پیش ہوا اور لڑکے کی غربت کی بنا پر منگنی توڑنے اور عربی سے منگنی کرنے کا سوال پیدا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریبی اور امیری کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ کسی نے عربی تاجر کی حمایت میں جھوٹ بول کر لڑکے پر شراب نوشی کا الزام لگایا تو حضور نے فرمایا کہ اسے شراب پیتے یا نشے کی حالت میں کسی نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بیان کرے، ورنہ چشم دید شہادت نہیں ہے تو دوسری باتوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ اس پر سب خاموش ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا فیصلہ یہ ہے کہ اس سال عربی تاجر اور یہ لڑکا دونوں حج کے لیے جائیں اور جو پہلے واپس آئے اس سے شادی کی جائے۔ خیر آپ کے اس فیصلے کو سب نے جو ہے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ عربی تاجر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس اپنا جو ہے جہاز تھا، اپنی مرضی سے جب چاہے جا سکتا تھا، لوٹ سکتا تھا
اور ادھر لڑکا کرائے کے جہاز پر جائے گا۔ خیر اپنی مرضی سے جلدی نہیں لوٹ سکتا تھا لڑکا۔ اس کے 2-4 ہی روز بعد عربی اپنے جہاز کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ لڑکے نے جب سنا تو بہت مایوس ہو گیا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آیا اور خبر دی کہ حضور عربی تاجر تو آج چلا گیا۔ آپ نے بہت تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ مت، خدا سب انتظام کر دے گا۔ سوال گزرا، ذی القعدہ گزری، ذی الحجہ کا چاند بھی ہو گیا۔ لڑکا اپنی جگہ پریشان کہ اب کیا ہوگا، وقت قریب ہے۔ عربی تاجر کے طرفدار خوش کہ باجی جیت لیں گے۔ 8 تاریخ ہو گئی۔ لڑکے کے جو ہے وہ جانے کا انتظام نہ دیکھا اور لڑکا ماہم میں ہی موجود پایا گیا۔ 9 تاریخ کی صبح جس روز حج جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، لڑکا جب مسجد میں نماز کے لیے گیا تو حضور مخدوم پاک ماہمی رحمت اللہ علیہ نے بلا کر فرمایا کہ نماز کے بعد تم کہیں جانا نہیں، یہیں بیٹھے میرا انتظار کرنا۔ نماز کے بعد وہ حضرت کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ آخر حضور تشریف لائے اور لڑکے کو بلا کر ٹہلتے ہوئے مسجد کے حوض کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ لڑکے سے فرمایا آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں کھولنا نہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر حوض میں اترے اور غوطہ لگایا۔ چند منٹ بعد حکم دیا آنکھیں کھولو۔ اب جو لڑکے نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑا تھا۔ سبحان اللہ! حضرت نے اپنی جیب سے روپیے نکال کر دیے کہ ضروری سامان حج میں جو ہے وہ خرچ کرنا، اور حج کے متعلق خاص باتیں سمجھا کر فرمایا کہ ہاں دیکھو فلاں جگہ عربی تاجر کا خیمہ ہے، اس سے آج ہی ملاقات کر لینا اور حج سے فارغ ہو کر بھی پھر ہم کو یہی ملنا، اور ہاں دیکھو یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسے رخصت کر دیا اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ نے ہم کو ایسا رہبر کامل عطا فرمایا۔ الغرض وہ احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں پہنچا اور عربی تاجر کا خیمہ تلاش کر کے ملاقات کے بعد اس کے حج کے فرائض ادا کیے۔ 3-4 روز میں سب ارکان پورے کر کے 12 تاریخ کو حتیم پر آ کر حضور سے ملاقات کی۔ آپ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کرائیں اور اپنی مسجد میں پہنچ گئے۔ 6 مہینے کے بعد عربی تاجر بھی ماہم واپس آیا۔ حسب وعدہ جماعت بلائی گئی، آپ بھی شریک ہوئے، عربی تاجر بھی شریک تھا۔ آپ نے تاجر سے دریافت فرمایا کہو میاں، کیوں میاں تم نے حج کیا؟ تاجر نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ لڑکا بھی گیا تھا کہ نہیں، اور کیا تم کو ملا، تم نے دیکھا کہ نہیں؟ تاجر نے جواب دیا جی ہاں، یہ لڑکا حج کو گیا تھا، عرفات میں مجھ سے بھی ملا تھا اور تمام ارکان حج کے وقت میں بھی اس کو وہاں دیکھا تھا۔ پھر حضور نے تمام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں حج سے لوٹ کر ماہم پہلے کون آیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ لڑکا پہلے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب کو یقین ہو گیا کہ لڑکے پر حضور کی چشم عنایت ہے، اس سے کوئی بازی نہیں جیت سکتا۔ عربی تاجر بھی خاموش ہو گیا۔ بالآخر لڑکی اسی لڑکے سے بیاہی گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کرامتیں آپ سے صادر ہوئی ہیں جن کا تذکرہ یہاں بیان کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ یہ تو آپ کی کرامتیں ہیں، آپ کے علاوہ آپ کے لواحقین متابعین بھی صرف کرامت ظاہر ہوئی ہیں۔ بالخصوص آپ کی کنیز سے بھی ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فیض و برکات سے لوگ کس قدر مستفید ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ اور وہی کنیز جس نے پہلی کرامت یعنی بکری کا زندہ ہونا جس روز سے دیکھا، اسی دن سے اس کا دستور تھا کہ جب وہ آپ کے کپڑے دھوتی تو پہلی مرتبہ کا پانی رکھ لیتی اور وقتاً فوقتاً پی لیا کرتی تھی، جس کے طفیل وہ بھی صاحب کشف اور ولیہ ہو گئی۔ ایک دن آپ کی مسجد میں ایک مسافر آیا اور ٹھہر گیا۔ آپ نے اسے دیکھا۔ کچھ دیر بعد لونڈی کے ہاتھ مسافر کے لیے کھانا بھجوایا۔ کھانا لے کر لونڈی جب مسجد میں آئی تو مسافر
غائب تھا۔ لونڈی نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ غور کرنے لگی کہ اب کیا کروں۔ آخر اس نے اپنے کاشفانہ قوت سے پتہ لگایا کہ وہی مسافر خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے۔ یہ بھی اپنی طاقت سے جو حضور مخدوم پاک کی طفیل عطا ہوئی تھی وہاں پہنچ گئی اور مسافر کے سامنے کھانا رکھ کر کہنے لگی، یہ کھانا ہمارے آقا و مولا حضور مخدوم پاک نے بھیجا ہے۔ مختصر یہ کہ کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ آپ کے حلقہ بگوشوں سے ایسی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں جن کی تفصیل یہاں گنجائش نہیں، لہذا روز اول سے خدا کا قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صلحاء، اولیاء اللہ سب کو ایک دن اپنے حقیقی مطلوب کے پاس پہنچنا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ علی مخدوم رحمت اللہ علیہ بھی اسی فرمان خدا بندی کے مطابق 7 جمادی الآخر 835 ہجری کو بعد نماز عشاء اپنے رفیق اعلیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا، چاروں طرف کے لوگ جمع ہوئے اور بڑی شان و شوقت سے 8ویں تاریخ بعد نماز جمعہ جنازے کی نماز پڑھ کر مخزن علوم ظاہری و باطنی کو زمین کی امانت میں دے دیا گیا۔ آپ کی وصال سے آپ کی والدہ محترمہ کو اس قدر غم ہوا کہ اس غم و رنج کو برداشت نہ کرتے ہوئے 40 دن بعد ہی آپ بھی اپنے پیارے اور دلارے سے جا ملے اور آپ کے روضے کے بائیں طرف سپرد خاک کر دی گئیں۔ جہاں اب تک آپ کا روضہ ہے وہیں بغل میں والدہ محترمہ کا بھی روضہ ہے۔ حضور مخدوم پاک کی کنیز جس کو آپ کے فیض روحانی سے کرامت ملی حاصل ہوئی تھی، جس کا حال آپ کے آگے جو ہے وہ بیان کیا گیا، آپ کے اور والدہ صاحبہ کے وصال کے بعد بہت دنوں تک وہ جو ہے وہ زندہ رہی، اس کے حالات زندگی اس سے زیادہ نہیں مل سکے جو ہم یہاں بیان کریں۔ کیا سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خادمہ نے مخدوم پاک کی خدمت میں اس طرح ادا کی ہے کہ جس طرح وہ مخدوم پاک کی زندگی میں بجا لاتی تھی، کیونکہ اس کا مزار بھی اندرون صحن مزار کے جنوبی سمت ہے۔ تاریخ وفات معلوم نہیں ہو سکی اور یہ وجہ ہے کہ مورخوں کی جو ہے فقہ دان کی اگر مورخ اس زمانے میں ہوتے تو اس کنیز کے ذریعے مخدوم پاک کے بہت زیادہ حالات جو ہے وہ روشنی میں آتے اور خود کنیز کی تاریخ وفات بھی معلوم ہو سکتی تھی۔ لہذا آپ کا جو ہے وہ تاریخ وفات معلوم نہ ہو سکا۔ آپ کے عہدے کے شاہان ہند، آپ کے زمانے میں جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے فیروز شاہ تغلق، غیاث الدین تغلق، ابو بکر تغلق، نصیر الدین محمود تغلق اور دولت خان لودھی 6 بادشاہ آپ کے زمانے میں یکے بعد دیگر حکمراں ہوئے۔ 7ویں بادشاہ سید خضر خان تخت دہلی پر جو ہے وہ بیٹھے اور اسی زمانے میں آپ نے وصال فرمایا۔ ان بادشاہوں میں فیروز شاہ تغلق کا جو ہے دور جو ہے نہایت خیر و برکت کا گزرا ہے۔ علماء کرام، اولیاء اعظام کو دور دور سے بلا کر اس نے اپنے یہاں جمع کیا تھا۔ گجرات میں احمد شاہ، دکن میں احمد شاہ بہمنی کی حکومت تھی اور آپ کی مزار پر انوار پر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پولیس کے عقیدے کے قابل اظہار ہے کہ پولیس وہاں جو ہے ہر جمعرات کو ماہم سیکشن کے پولیس جو ہے وہ مائع وردی پر پریڈ کے ساتھ شام کو آستان مقدس کی سلامی کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ مزار پر پھول وغیرہ چڑھانے کے بعد درگاہ کے صدر دروازے پر رسم سلامی ادا کر کے اظہار عقیدت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سیرت سے اور اخلاق حسنہ سے ہر مسلمان کو مستفیض ہونے کے توفیق دے، آمین ثم آمین، اور انہی بزرگوں کے طفیل میں ہماری مشکلیں جو ہے وہ حل کرے، آمین ثم آمین۔ هو الوارث الکریم۔